لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منه الجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وعلى محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں جو اس آیت کے 4 حصے ہیں، اس آیت کے 4 حصے ہیں، 4 جملے ہیں. پہلا جملہ: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پہلا جملہ ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ دوسرا جملہ ہے. اور تیسرا جملہ ہے: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. ہماری فی الحال گفتگو اس تیسرے جملے میں چل رہی تھی. پہلا، دوسرا جملہ اور چوتھا جملہ بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے تھے چونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ یہ آیت یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت کہاں نازل ہوئی. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں فخر رازی کے تقریباً 10 احتمالات دیے ہیں، 10 پاسبلٹیز بتائی ہے کہ یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے، یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے، یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتی ہے. اور فخر رازی نے 10واں احتمال، لاسٹ آپشن. فخر رازی کا ایک لقب ہے امام المشککین. امام المشککین، شک کرنے والوں کا امام ہے، یہ اس کا ایک خاص لقب ہے فخر رازی کا. اور ایک اور اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو سب سے صحیح ترین احتمال ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں قرار دیتا ہے فخر رازی. بہرحال ایک مسلمان مفسر ہے، مفکر ہے، لہٰذا انشاءاللہ
ان کی گفتگو کو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی 2 گفتگو میں فخر رازی کی بات کو لے کر آئیں گے کہ فخر رازی اس آیت کے ذیل میں جو بیان کرتا ہے اور 10 احتمالات، 10 پاسبلٹیز، 10 چانسز کہ یہ آیت شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتا ہے، شاید اس واقعے سے ریلیٹ کرتا ہے، جو 10واں احتمال دیا، 10واں اور آخری احتمال دیا، وہ احتمال ہے کہ جو شیعوں کا احتمال ہے، شیعوں کا احتمال ہے۔ کیا شیعہ کیا کہتے ہیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے اس آیت کا ایک مرتبہ شیعوں کے اعتبار سے، جو شیعہ اس کا معنی کرتے ہیں، شیعہ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تمام مفسرین، تمام علماء، تمام محدثین، تمام مورخین، سب کے سب بالاتفاق شیعہ جو معنی کرتے ہیں اس آیت کا، وہ اس انداز سے معنی کرتے ہیں کہ توجہ کیجیے گا، یہ کہ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو، قرآن نے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا، قرآن نے نہیں بیان کیا وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، وہ چیز جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی۔ شیعہ اس آیت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ یا ایھا الرسول، پہنچا دیجئے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ کے رب کی جانب سے جو آپ پر ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان جو آپ پر واجب ہوا ہے، اس کو ابلاغ کر دیجئے، اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں کیا، اگر آپ نے ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں کیا تو لم تفعل، آپ نے کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ کیا آپ علماء اور ذاکرین سے اس آیت کے ذیل میں سنتے ہیں؟ میری زبانی بھی سنیں گے تو انشاءاللہ، تاکہ ہم اس مطلب کو آپ کی خدمت میں اچھے طریقے سے بیان کر سکیں کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یعنی آپ نے اگر یہ ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب اگر آپ نے نہیں کیا تو لم تفعل، تو آپ نے لم تفعل، آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد تیسرا ٹکڑا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے بچائے گا، یعنی کیا مطلب؟ یہ آیت میں ایک اشارہ ہے، بلکہ تقریباً ظہور ہے، کیا کہ یہاں پر کچھ دال میں کالا ہے، کچھ مشکلات ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ ہمارے اعتبار سے کیا مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آپ کے لیے واضح ہوگا کہ اس کی تشریح میں آگے جا کے آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اور چوتھا جملہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ 4 جملے ہیں اس آیت میں، سورہ المائدہ آیت نمبر 67۔ یہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، بالاتفاق تمام شیعوں کا اتفاق ہے کہ جب ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جب آخری حج انجام دے رہے ہیں، جب موقف کے مقام پر پہنچے، موقف جہاں پہ وقوف کیا جاتا ہے، اور بحسب ظاہر یہ اشارہ ہے عرفہ کی طرف۔ عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پر جناب جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ اعلان ولایت کر دیں، اعلان ولایت کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے خوف کا اظہار کیا، خوف کا اظہار کیا۔ اب کیا خوف ہے؟ کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا ایک حد تک، آج اس کو مجھے کمپلیٹ کرنا ہے اس مسئلے کو، کہ وہ کیا خوف ہے جو رسول کی شان کے مطابق ہو، جو عصمت کے ساتھ سازگار ہو، وہ عصمت کہ جو ختمی مرتبہ کی عصمت ہے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی عصمت باقی تمام انبیاء کی عصمت سے افضل ہے۔ عصمت کے درجات ہیں، عصمت کہ جس میں عصمت کا لفظی معنی ایک اشارتاً بیان کر دوں، عصمت کا مطلب ہم ایک فقہ میں بھی ایک استعمال ہوتا ہے، ماؤل اعتصام، ماؤل اعتصام، یہ فقہ
توضیح المسائل، عربی توضیح المسائل میں یہ عبارت استعمال ہوتی ہے ماء الاعتصام. کس پانی کو کہا جاتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ ماء الاعتصام سمجھ میں آ گیا تو ہمیں آل محمد کی عصمت ایک حد تک اس کو سمجھانے کے اعتبار سے سمجھ میں آئے گی. ماء الاعتصام، ماء کہتے ہیں پانی کو، پانی کو کہتے ہیں. فقہ میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ماء الاعتصام، یعنی وہ پانی جو ماء الاعتصام ہے. کس کو کہا جاتا ہے ماء الاعتصام؟ کر پانی کو کہا جاتا ہے، جاری پانی کو کہا جاتا ہے، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، یہ سب ماء الاعتصام ہے. کیوں کہتے ہیں اس کو ماء الاعتصام؟ جو آپ کے جگ میں پانی ہے، گلاس میں پانی ہے، بالٹی میں پانی ہے، یہ ماء الاعتصام نہیں ہے. لیکن جو جاری پانی ہے، بہت کثیر تعداد میں جو پانی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ماء الاعتصام. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نجاستوں کو ایبزارب نہیں کرتا ہے، نجاستوں کو اپنے اندر لیتا نہیں ہے. لہٰذا اگر کور پانی میں اگر نجاست گر جائے تو بعض کنڈیشن میں، جب تک اس کنڈیشن تک نجاست نہ پہنچے، یہ پانی پاک کا پاک رہے گا، یہ نجس نہیں ہوگا. یعنی اپنے اندر نجاستوں کو نہیں لیتا ہے. چونکہ اپنے اندر نجاستوں کو ایبزارب نہیں کرتا یہ پانی اور پاک رہتا ہے، اس لیے کر پانی کو، جاری پانی کو کہتے ہیں ماء الاعتصام. لیکن اگر ایک گلاس میں پانی پڑا ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر اس میں نجاست گر جائے تو نجس ہو جائے گا، کیونکہ وہ فوراً اپنے اندر نجاست کو لے لیتا ہے. تو ماء الاعتصام کو ماء الاعتصام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نجاست پذیر نہیں ہے، یہ اپنے اندر نجاست کو نہیں لیتا ہے. بس جس طرح یہ نجاست پذیر نہیں ہے وہ ماء الاعتصام. تو معصومین کو معصومین کیوں کہتے ہیں؟ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آل محمد علیہ السلام اپنے اندر رجس کو ایبزارب نہیں کرتے ہیں، رجس سے پاک ہیں. رجس خطا، غلطی، اشتباہ، نسیان، بھول، گناہ، کسی قسم کی کوئی خطا، یہ ہے رجس سے پاک. اور قرآن دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری ہے. لیکن وہ شان کے ساتھ، جس شان کے ساتھ محمد و آل محمد کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے، اس شان کے ساتھ خداوند متعال 1,23,999 انبیاء کے بارے میں نہیں کر رہا ہے. مجھے ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، اگرچہ استفاء کا لفظ آیا ہے انبیاء کے لیے، آیا کوئی ایسا لفظ آیا ہے انبیاء کے لیے کہ جن کے لیے معصوم کا لفظ ان کے لیے آیا ہو؟ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ 6,665 آیتوں میں، کیونکہ ایک آیت تو آیت تطہیر ہو گئی جو آل محمد کی طہارت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، باقی 6,665 میں کوئی ایسی آیت آئی ہو جہاں انبیاء کی عصمت کے بارے میں کہا گیا ہو، بیان نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال انبیاء کا مرتبہ ہے، انبیاء کا مقام ہے، انبیاء کی فضیلت ہے. قرآن نے انبیاء کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وہ عالی شان، وہ عظیم الشان مرتبت ہستیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود انبیاء کے سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں قرآن کی 2 آیتوں کو پیش کیا کہ اولو العزم نبی ہیں. توجہ کیجیے گا، اولو العزم نبی ہے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام. حضرت موسیٰ انبیاء میں وہ 5 اولو العزم انبیاء کہ جس کو سورہ آراف میں یا احزاب میں، اب یہ ایک سورہ میں جہاں پر خداوند متعال نے کیا کہا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِنْ نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم. یہاں پر ان 5 اولوالعزم انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے کہ خداوند متعال ان سے توحید کے بارے میں عہد لے رہا ہے اور عہد شدید لے رہا ہے توحید کے بارے میں. اب یہ کیا عہد ہے ہمیں کیا معلوم، ہم سے تو عہد نہیں لیا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بعض ان چیزوں میں دخالت دیتے ہیں جو ہم سے مربوط نہیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اسحاق بن یعقوب نے امام علیہ السلام زمانے کے امام علیہ السلام کا وہ خط بیان کیا تھا تو امام علیہ السلام نے یہی بیان کیا تھا کہ کیا بیان کیا تھا،
وہ سوال کرو جو تمہارے کام کے ہو، وہ جو تمہارے کام کے نہیں ہے تم اس کے در پہ نہ رہو، اس کی فکر نہ کرو، وہ تمہارا کام نہیں جو تم سے متعلق۔ یعنی بعض اوقات ہم ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جیسے سارے دین ہم نے حل کر لیا، بس یہی ایک پرابلم انسالو رہ گیا ہے، یہی ایک پرابلم باقی رہ گیا ہے۔ نہیں، بہت سارے دین کے مسائل ہیں جو ہمارے کام کے مسائل ہیں، جس میں سے ایک مسئلہ کہ میں فی الحال اشارہ نہیں کرنا چاہتا کہ بہرحال چلیں کہہ ہی دیتا ہوں، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا تھا، خوب کیوں قیام کیا تھا، مجھ سے کیا ربط ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک وعدہ الہی، ایک امر الہی تھا جو خدا اور مولا حسین کے درمیان میں تھا۔ خوب کیوں قیام کیا، کیوں قیام کیا؟ اب آپ ایک روایت، تاریخ کی روایت جس کی سند معلوم نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ امام حسین کی نہیں ہے، شاید ہو شاید نہ ہو، لیکن سندن بات صحیح نہیں ہے کہ مولا حسین فرماتے سند صحیح نہ ہونے کا مطلب غلط نہیں ہوا کرتا ہے، سند صحیح نہ ہونے کا مطلب غلط نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے۔ وہ مولا حسین علیہ السلام کا جملہ کہ انی خرجت لإصلاح امت جدی، یہ جو ایک مشہور و معروف جملہ ہے، یہ تاریخی ایک جملہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے اور اہل سنت کی تاریخ سے آیا ہے۔ اگرچہ شیخ مفید نے بیان کیا ہے، لیکن شیخ مفید نے کوئی سند نہیں بیان کی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شیخ مفید نے بھی تو بیان کیا ہے۔ شیخ مفید نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے، تاریخی باتیں ہیں، تاریخی باتوں کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ حال میں آپ کی خدمت میں اس بحث کو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بحث کرنا کہ مولا حسین نے کیوں قیام کیا، یہ انہی چیزوں میں سے کہ جو ہم سے مربوط نہیں ہے کہ خداوند متعال قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اخذناہم میثاقا غلیظا، کہ ہم نے ان 5 اولو العزم انبیاء سے شدید میثاق لیا ہے۔ اب وہ کیا شدید میثاق ہے؟ ایک حد تک ہم تصور کر سکتے ہیں کہ شریعت کی احکامات اور شریعت کی ابلاغ ان کے کاندھوں پر جو آئی ہے، ان کے اوپر جو توحید کی ذمہ داری آئی ہے، دین پھیلانے کی ذمہ داری آئی ہے، وہ ایک شدید آئی ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس کو کچھ اور نہیں تفسیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب امام، یہ جملہ میں اس کو مکمل کر دوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، تو کیوں قیام کیا؟ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے بڑی عجیب بات کر دی، یہ تو اچھا ہے، صرف آپ لوگ کی 40-50 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں نے بات کی، یہ جو سن رہے ہیں ان کی میرا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ سن رہے ہیں، اب وہ کیا سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، چلتے پھرتے سن رہے ہیں، آدھا سن رہے ہیں آدھا نہیں سن رہے ہیں، لہٰذا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، میں باقی کسی سے مخاطب نہیں ہوں۔ اب بعض لوگوں نے ایسی بات کر دی، یعنی آج تک تو ہمارے لیے یہ بات جو مسلم تھی اور بحث کی جا رہی ہے کہ مولا حسین نے اس لیے قیام کیا، اس لیے قیام کیا، جس طرح وہ اگر روایت یاد ہو ہمارے بعض احباب کو جنہوں نے میری مجلس سنی تھی کہ امام علیہ السلام سے جب غیبت کا فلسفہ پوچھا کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا یہ ایک راز ہے۔ اب لوگ تو غیبت کے فلسفے سے ہمارے لیے ذمہ داریاں بھی بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہاری یہ ذمہ داری کیوں؟ امام کی غیبت کا فلسفہ یہ، امام علیہ السلام ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں یہ ایک راز ہے جو خدا نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ہم بیان کریں۔ اب مجھے وہ روایات نہ سنائیے گا جن روایت میں امام نے بعض غیبت کے فلسفے اور حکمتیں بیان کی ہے، لیکن ایک طرف یہ روایات بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور امام نے تشبیہ دی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے ساتھ، کس طرح حضرت خضر نے واقعہ ختم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کو اس کے اسرار بتائے، تو غیبت کا جو راز ہے یہ غیبت ختم ہونے کے بعد تمہارے لیے کشف ہوگا، یہ امام ارشاد فرماتے ہیں اس نقل کے مطابق۔ تو ایک گفتگو ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی قیام کا فلسفہ، خود امام علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ ثابت بھی ہو گیا، ثم ماذا، اس کے بعد کیا کریں؟ اچھا، بعض لوگ اس کو لے کر آتے ہیں عزاداری کے ساتھ کہ عزاداری اور قیام امام حسین، جی نہیں، یہ دو الگ الگ کام ہیں، دو الگ الگ فعل ہے، یہ دو الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک مولا حسین کی ذمہ داری تھی، وہ تھی کربلا برپا کرنا۔ عزاداری یہ مولا حسین سے مربوط نہیں ہے، یہ مجھ سے مربوط ہے، لہٰذا یہ دو الگ الگ ہے۔ اگر اس کا کوئی بھی فلسفہ ہو، میرا فلسفہ، میری عزاداری کا فلسفہ کہاں کیا ہے؟ یہ ناقص، ان الدین اللہ ہے لا یصاب بالعقول الناقصہ، اللہ کا دین ناقص عقلوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جائے گا۔ اب میں اس کو اپنے حساب سے جو کہ وہ فٹ کرنے کی کوشش کروں اس پزل کے ڈبے میں کہ کسی طرح عزاداری امام حسین اور قیام امام حسین، مقصد امام حسین علیہ السلام اس شہادت کا کیا تھا؟ عزاداری سید الشہداء، جائیے، کہا جائیے
در آل محمد پر جائیے، کامل الزیارات پڑھیے، روایات کو پڑھیے جس میں امام نے گریے کے بارے میں بات کہی ہے، رونے کے بارے میں بات کہی ہے، جو عزاداری سید الشہداء سے بات کہی ہے وہ امام کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، امام نہیں فرما رہے، یہ ہم اپنی طرف سے ایک لاجک بنا رہے ہیں، ایک فلسفہ بنا رہے ہیں، ایک مطلب بنا رہے ہیں کہ چونکہ امام کے اول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام کا ہی کام ہمیں معلوم نہیں، امام کا کام ہی ہمیں اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی، یاد رکھیے گا، یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ فلسفہ کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا، جائیے خدا کے لیے میں آپ سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں، تحقیق کرنی ہے نا، شیخ صدوق کا کلام لے کر آئیے، شیخ توسی کا کلام لے کر آئیے، شیخ سید مرتضیٰ کا کلام لے کر آئیے۔ آپ کا درد شیخ توسی کے درد سے زیادہ نہیں ہے، ان کا اسلام اور آل محمد کے لیے ایسا درد تھا کہ شیخ یعقوب کلینی نے 20 سال اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا آل محمد کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں، وہ بھی صرف اپنے کام کے مسائل کو حل کریں۔ ہم چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ بیٹھ کر کوئی حدیث نہیں دیکھنی ہے، شیخ صدوق کی کوئی کتاب نہ کھلواؤ ہم سے، شیخ توسی کی کوئی کتاب نہ کھلواؤ ہم سے، سید مرتضیٰ کی کتاب نہ کھلواؤ ہم سے، بس یہی سلوگن اور شعار اور نعروں سے ہم چاہتے ہیں کہ دین کو حل کر لیں۔ نہیں، دین اس طرح حل نہیں کرنا۔ اگر اتنا ہی درد ہے، بیٹھے سنجیدگی کے ساتھ، بیٹھے سنجیدگی کے ساتھ۔ مجھے کہیں گزشتہ قدماء کے قلم میں اور کتابوں میں ایک جملہ نہیں ملتا کہ جس میں قیام مولا حسین علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی گئی ہو۔ صرف اور صرف کیا ہے، کامل الزیارات کو دیکھ لیجئے، تاریخ کی روایت کو دیکھ لیجئے، جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ تاریخی واقعات ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں۔ تاریخی واقعات اجتہاد کے لیے نہیں ہوا کرتے ہیں، تاریخی واقعات اجتہاد کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے۔ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ آج تو ہمارا بچہ اور جوان ایک آ گئی حدیث، عربی تک پڑھنا نہیں آتی ہے، عربک تک پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ جو مترجم نے جو معنی کیا اسی جملے پر ایسا اجتہاد کر رہے کہ شیخ توسی، شیخ صدوق، علامہ ہلی، فخر المحققین، صاحب شرائع علامہ مجلسی اور شیخ انصاری کو بھی شرم آ جائے یہ اجتہاد دیکھ کر کہ پاکستان کی قوم، یہ قوم اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں کہا گیا، پاکستان میں وہ قوم وجود میں آ چکی کہ کیا کہا غیبت میں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین اجتہاد کرے گی، لیکن یہ پاکستانیوں والا اجتہاد نہیں کرے گی بلکہ قرآن اور حدیث سے اجتہاد کرے گی۔ بس کچھ تو صفت مشترک ہوئی ہماری، جو اصحاب امام زمانہ ہوں گے کچھ صفت تو ہماری اور ان کی مشترک ہوئی، وہ بھی اجتہاد کرتے، ہم بھی اجتہاد کرتے، وہ قرآن اور حدیث سے اجتہاد کریں گی، روایت کے مطابق وہ قرآن اور حدیث سے اجتہاد کریں گی، اور ہمارا کمال یہ نہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے نہ آل محمد کی سنت کی ضرورت ہے، چادر کو اوڑھیں گے اور خود ہی اجتہاد کریں گے۔ اور یہ ہمارا اجتہاد کا طریقہ ہے، یہ ہمارا اجتہاد کا طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا، میں نہیں کرنا چاہتا، صحیح آپ نے جو بھی بات کہی امام حسین سے قیام کے متعلق آپ کو پسند نہیں، دیوار کو دے پر دیوار پہ دے مارے میری باتوں کو، واقعاً دیوار پہ دے مارے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میری بات کو دیوار پہ دے مارنا ہے تو تمام شعار اور تمام سلوگن کو دیوار پہ ماننا ہوگا، ہر چیز کو دیوار پہ مارے۔ وہ چیز جو قابل اخذ اور قابل عمل ہے وہ ہے قرآن و سنت، قرآن و اہل بیت، دین آل محمد علیہ السلام، یہ ہے ہمارے لیے قابل اتباع، نہیں ہے کہ جو سلوگن اور جو شعار دیا جائے مولا حسین نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ بس توجہ فرمائیں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ بات مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کی خدمت تک پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا، یہ دو باتیں، امام حسین کے کام الگ ہیں، عزاداری الگ ہے، یہ دو الگ الگ کام ہیں۔ کس نے کہا عزاداری سید الشہداء امام حسین کی شہادت کے مقصد کو آگے بڑھانے والا ہے، یہ شعار ہے، یہ شعار ہے۔ شعار کی نشانی کیا ہے؟ شعار تو معلوم ہے کسے کہتے ہیں، اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، شعار کس کو کہتے ہیں؟ سلوگن، اب میں اردو میں بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، سلوگن جا کے ڈکشنری میں پڑھ لیں جو بچے جوان کو نہیں معلوم سلوگن کا مطلب۔ عزاداری سید الشہداء امام حسین کی شہادت کو آگے بڑھانے والا ہے، کس سے کہا یہ؟ کسے کا یہ حدیث ہے؟ میرے سامنے حدیث لگو، میرے ہے عقل ناقصہ، آپ اگر عقل کل ہیں تو آپ کا دین آپ کو مبارک، میں تو عقل ناقصہ ہوں،
میری عقل تو بہت ہی ناقص عقل ہے، مجھے تو سوائے قرآن اور حدیث کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرآن حدیث کے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، موٹی سی عقل ہے میری۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کیا ہے، اجتہاد مجتہد بیٹھ کے جو درس خارج دیتا ہے کیا دیتا ہے، پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، لیکن اپنے بچوں جوانوں یہاں کی مناسبت سے ایک جملہ سے بیان کر دوں۔ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مجتہد درس خارج دیتا ہے، درس خارج میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر مجتہد بیٹھا ہے، ممبر پہ مجتہد بیٹھا ہے، 200 300 400 500 1000 سامنے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں طالب علموں کی کثرت سے اس کی عالمیت ثابت نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کی خدمت میں، جب درس خارج میں طالب علموں کی کثرت سے مجتہد کی عالمیت ثابت نہیں ہوتی تو باقی پھر ہمارے ممبر کا تو واویلا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک مجتہد کے درس خارج میں زیادہ ہے، مرزا مرحوم جواد تبریزی درس خارج دیا کرتے تھے، نہیں تھی کثرت، اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا مرجع مرحوم مرزا جواد تبریزی کے بعض فقہا کے لحاظ سے مرحوم مرزا جواد تبریزی اور آگے سیستانی علم کے لحاظ سے برابر، لیکن شاید ممکن ہے قم میں بہت سارے اور درس خارج ہو جن کی تعداد اگر مرحوم مرزا جواد تبریزی سے زیادہ ہو، تو اگر اس طرح اگر عالمیت بٹنے لگی تو بہت ہی آسان ہو گیا، بہت ہی آسان ہو گیا کہ کسی مرجع کو اپنی عالمیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی عالمیت کو پروف کرنے کے لیے بھی، لیکن اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا کرتا ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، بس اپنی بحث اپنی گفتگو پہ آ جاؤں، توجہ کیجئے گا کہ یہ آیت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کہ نبی انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ اہتمام جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے قرآن آیت تطہیر کے ذریعے سے عصمت کو بیان کر رہا ہے، انبیاء کے لیے بھی اس طرح بیان نہیں ہوئی، اس انداز سے بیان نہیں ہوئی، لیکن خود عصمت کے درجات ہیں، قطعاً 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 لا شک فی ولا ریب، کیا کہ انبیاء معصوم ہیں، کوئی شک نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لا یعصون بامر اللہ، کہ وہ خدا کے امر کی معصیت کرنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن نے فرشتوں کے بارے میں کہا، لیکن بہرحال دوسری طرف آیت ملتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، فرشتے بھی خطا کر گئے، فرشتے بھی اشتباہ کر گئے، فرشتے بھی غلطی کر گئے، لیکن جو محمد و آل محمد کی عصمت کا درجہ ہے، کل حضرت موسیٰ کی عصمت، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا، دو قرآن کی آیت، کیا کہ ایک جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا خوف آ گیا، ڈر گئے، خدا نے کیا کہا، خدا نے کیا کہا، لا یخاف لدی المرسلون، جو مرسلین ہوا کرتے وہ میری بارگاہ میں ڈرا نہیں کرتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یا ایک اور مقام پہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا، انی قتلت منہم نفسا، میں نے اتنے سارے نہیں، ایک کو میں نے قتل کیا ہے، فرعون کی قوم کا ایک کو قتل کیا، انی قتلت منہم نفسا اخاف ان یقتلنی، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ خب یہ حضرت موسیٰ، توجہ کریں، یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ایک روایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی آپ کی خدمت میں بیان کیا، امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کیا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب سعصع بن سہیل نے سوال کیا آپ کا مرتبہ بلند، یہ حضرت موسیٰ، توجہ کیجئے گا، کون ہے حضرت موسیٰ؟ ان اولو العزم انبیاء میں ہیں کہ جن سے اخذناہم میثاقا غلیظا، باقی 1,23,995 انبیاء سے 95 انبیاء سے میثاق لیا، عہد لیا خدا کی ربوبیت کے بارے میں، لیکن جب ان 5 اولو العزم انبیاء کی بات آئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اخذناہم میثاقا غلیظا، ہم نے بڑا شدید ان سے عہد لیا ہے، بڑا شدید عہد لیا ہے، یعنی کار الہی میں توحید میں کسی قسم کی کوئی بال برابر بھی جو وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ یہ فرما رہے ہیں، لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ سعصع بن سہیل کو یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اخاف ان یقتلنی، کہ فرعون کی قوم مجھے قتل کر دے گی کیونکہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا تھا، مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل نہ کر دے۔ امیر المومنین کا جواب جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں کفار مکہ میں تبلیغ سورہ برات کے لیے گیا، جو سورہ برات
ابلاغ کرنی تھی، سورہ برات کی تلاوت کرنی تھی، تو بغیر کسی خوف اور ڈر کے گیا تھا، جبکہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو میں نے جہنم واصل کیا تھا۔ یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت بیان کیا۔ دوسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، یا وہ اژدہے کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے، یا وہ فرعون کی قوم سے خائف ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ۔ لیکن جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر لیٹے سوئے، توجہ کیجیے گا، تمام مورخین نے یہ اس واقعے کو بیان کیا، اور بہت سارے علماء اہل سنت کے مفسرین نے بیان کیا کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ، توجہ کیجیے گا، کسی کام کو دیکھ کر، توجہ کیجیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کام کو دیکھ کر اس کام کے حسن اور اس کام کے اچھے ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ کسی کام کو دیکھ کر، آپ نے دیکھا کسی کی نماز صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا احترام کریں، ایک اچھی بات، لیکن آپ اس کے اوپر کہیں ولی اللہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، فوراً اس کو امام کے مرتبے کو گھٹا دیں، امام کے برابر بڑھا دیں، اور کہا کہ وہ اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور بس ثابت ہو گیا کہ یہ امام زمانہ سے متصل ہے۔ بس آج کل تو یہی ایک بات کہی جاتی ہے، جس کو بھی آپ بڑھانا چاہتے ہیں اس کی آتھینٹسٹی، دیکھیں ویسے تو روایت نے کہہ دیا عقل ناقصہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صحیح ہے، عقل ناقصہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ 14 معصومین کے لیے سب غیر معصوم ہیں۔ اب کیا طریقہ کار اور دوسرا ہو سکتا ہے؟ اب دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کسی غیر معصوم کو معصوم کے ساتھ کسی طرح جوائن کر دیں، اور کہیں کہ ان کے پاس سارے کے سارے امام زمانہ کے فرامین آ رہے ہیں، شیخ صدوق کے پاس تو نہ ہے، شیخ توسی کے پاس تو نہ ہے، سید مرتضیٰ کے پاس تو نہ ہے، شیخ مفید کے پاس، ارے شیخ مفید تو ان لوگوں میں سے، توجہ کریں یہاں پہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، شیخ مفید تو ان فقہا میں سے جو کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں کسی کی امام زمانہ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ شیخ مفید کا نظریہ ہے، صحیح ہے، قبول کہ یہ شیخ مفید کا نظریہ ہے، لیکن کم از کم جب شیخ مفید نے یہ بات کہی اس زمانے تک تو کم از کم شیخ مفید کی امام زمانہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس زمانے تک تو شیخ مفید کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ کہنا کہ فلاں فقی فلاں مرجع وہ امام زمانہ سے متصل ہے، امام زمانہ سے ان کے پاس فرامین آ رہے ہیں، احکامات آ رہے ہیں، نہیں، شریعت میں یاد رکھیے گا یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، اور روایت میں بیان کیا گیا جو بھی اس غیبت میں ہماری نیابت خاصہ کا دعوے دار ہو جائے اس کو جھٹلا دو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام یہ کہنا چاہتے ہیں آج کسی کے لیے یہ بات کہی جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہاں سے لے کر کہہ رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں اس کو جھٹلا دو، یہ روایت کہہ رہی ہے اس کو جھٹلا دو بغیر کسی آسرے کے۔ دیکھیں ہم اور آپ کس چیز کے پابند ہیں؟ یہ غیبت کے زمانے میں ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ ہم پابند ہیں، ہم توجہ کریں، اعتقادات، ایک ہے توحید و رسالت و امامت و قیامت و اصول دین، یہ ہے اعتقادات جس کے لیے آپ کیا پڑھیں گے؟ شیخ صدوق کو پڑھیں گے، سید مرتضیٰ کو پڑھیں گے، شیخ مفید کو پڑھیں گے، وہ جو ہمارے علماء نے جو اعتقادات کے اوپر بالخصوص قدماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، یہ ہو گئے آپ کے اعتقادات۔ دوسرا آپ کا کام کیا ہے؟ کیا ہے کام؟ روڈوں پہ نکلنا؟ کیا کام ہے آپ کا؟ نعرے بلند کرنا؟ نہیں، آپ کے لیے کام ہے یہ توضیح المسائل، یہ ہے توضیح المسائل۔ چھٹے امام کے زمانے سے پانچویں چھٹے، چونکہ پانچویں چھٹے امام نے زیادہ دین کی تشہیر کی ہے، زیادہ دین کی تبلیغ کی ہے، زیادہ دین کے مسائل کو بیان کیے۔ پانچویں امام کا لقب ہی باقر العلوم، پانچویں امام کا لقب کیوں باقر العلوم ہے؟ یعنی علم کو شگافتہ کرنے والے، یعنی علم جو پھٹا ہے، علم جو بہا ہے، علم جو منتشر ہوا ہے آل محمد علیہ السلام کا، وہ امام باقر علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ کیا کیا پانچویں امام نے؟ چھٹے امام نے کیا کیا؟ بھی جائیے تعلیمات دیکھیے، اور ہمارے علماء آپ دیکھیں فقہا، دیکھیں کیوں فقہا، آپ دیکھیں ہر جگہ جو گفتگو ہے وہ فقہا کی گفتگو ہے۔ اب بعض لوگوں کو اس سے چڑ بھی ہے کیونکہ مسائل حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ اب حلال و حرام ہمارے لیے دو قسم کی
3 قسم کی کیٹیگریز ہو سکتی کہ میں اس کیٹیگری کو نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ حلال و حرام آپ کے لیے پابندیاں لے کر آئے گی، آپ کے راستے میں ہرڈل بنیں گے، آپ جس مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں حلال و حرام آپ کا ہاتھ روک لیں گے۔ اب شیخ مفید کی زندگی کو دیکھیے، شیخ طوسی کی زندگی کو دیکھیے، 2 کام ہمیں ملتے ہیں، 2 کام ان بزرگان کی زندگی میں دیکھیے۔ آج کا فقہا، آج کا فقیہ اور گزشتہ فقہا میں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے۔ کیا ہے فرق؟ توجہ کیجیے گا۔ گزشتہ فقہا میں اور آج کے فقہا میں ایک فرق ہے۔ گزشتہ فقہا کے پاس اتنی فرصت تھی، کیوں تھی فرصت؟ ایک تفصیلی بحث ہے، اتنی فرصت تھی کہ وہ علم کلام پر بھی لکھ رہے ہیں اور احادیث معصومین جو حلال و حرام سے متعلق ہے اس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں۔ لہذا شیخ مفید کو دیکھیے، فقہ میں بھی ہے، اعتقادات میں بھی ہے، یہ 2 بنیادی، اگرچہ تفسیر و اخلاق اپنے مقام پر، اسے کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر 2 چیزیں، ایک ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین، ایک ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین۔ توجہ کیجیے گا، گزشتہ فقہا کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں فیلڈ کے ماہر تھے۔ علامہ حلی کو دیکھیے، شیخ طوسی کو دیکھیں، واہ خان، خداوند متعال نے ان کی زندگی میں برکت عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے۔ بالخصوص اگر آپ شیخ طوسی کی زندگی کو دیکھیں، شیخ طوسی نے کس دینی کام پہ قلم نہیں اٹھایا، اعتقادات پہ قلم اٹھایا۔ فقہ کے اوپر 2 معتبر بہترین کتابیں شیخ طوسی کی، اصول فقہ کے اوپر، تفسیر کے اوپر، رجال کے اوپر، تاریخ کے اوپر، کس مسئلے پر قلم نہیں اٹھایا؟ اور شیخ طوسی وہ جلیل القدر، وہ جلیل القدر، اگر پڑھنا ہے، اگر واقعی علم کا تھوڑا سا، دیکھیں ایک دفعہ تو ہم کہیں بھئی ہم تو مولانا جہاں ہیں نا وہی کافی ہے، کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں ہم؟ اعتقادات لے لیے واجبی، اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہی حلال یہی حرام، ہمارے مرجع نے کہہ دیا یہ حلال یہ حرام۔ اگر اس حد تک رہنا چاہتے آپ کو مبارک ہو، یہ دین بہت اچھا ہے، بہت اچھا دین ہے، یہ بہترین دین ہے، یہ بیسٹ دین ہے کہ جو اعتقادات میں بیان کر دیا علماء فقہا بزرگ قدیم علماء نے، اور آپ کا مرجع حلال و حرام اگر اس حد تک۔ ہاں اگر آپ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانا چاہتے ہیں تو چلے، میں نے بہت سارے نام لے لیے، شیخ طوسی کی جتنی کتابیں اس کو پڑھ لیں، پھر دیکھ لیں آپ کے آج کے دین کے ساتھ کتنا میچ کر رہا ہے، کتنا میچ کر رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے دین میں، اب لفظ پتہ نہیں کہوں یا نہیں کہوں، لیکن بہت سارے دین کے نام پہ کام ہو رہے، دین کا حصہ ہو چکا، دین کا حصہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، شیخ مفید میرے لیے معصوم نہیں ہے، شیخ طوسی معصوم نہیں ہے، سید مرتضیٰ معصوم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جلیل القدر ہے، باوجود اس کے کہ تشیع سے اگر ان کو نکال دے تو تشیع کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی معصوم تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دین میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی شیخ مفید سے لیں، دین خالی شیخ طوسی سے لیں، دین فقط شیخ صدوق سے لیں۔ کیے شیخ صدوق نے اشتباہات، شیخ مفید نے اشتباہات کیے، شیخ طوسی نے اشتباہات کیے، سب نے کیے، لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ کن چیزوں کے اوپر یہ لوگ مشترک تھے، کیا باتیں سیم کہی ہے، جو مرتبہ توحید بیان کیا، جو مرتبہ رسالت بیان کیا، جو مرتبہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو انہوں نے بیان کیا، بہت ساری چیزیں جو مشترک ہیں وہاں سے لیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ بس توجہ کریں کہ انبیاء معصوم ہیں، توجہ کیجیے گا، انبیاء معصوم ہیں، لیکن جو طہارت اور عصمت کے لیے قرآن محمد و آل محمد کے لیے اہتمام برت رہا ہے، کر رہا ہے، وہ نہ انبیاء کے لیے کیا نہ ملائکہ کے لیے کیا۔ کیا؟ ان اللہ یرید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تمام کا تمام عنوان رجس، جس کو رجس کہا جائے، برائی کہا جائے، عیب کہا جائے، وہ آل محمد سے دور کر دیا، آل محمد سے دور کر دیا۔ سوال خوف کیا ہے؟ اچھی چیزیں بری چیزیں، چپکلی آ گئی، کچھ اپنی آبرو اور عزت کے اس لیے نہیں ہلیں گے، ارے لوگ کہیں گے چپکلی سے ڈر گیا، اور کچھ جو اپنے اختیار میں نہیں ہوں گے اٹھ کے بھاگیں گے، لیکن بعد میں کیا کہیں گے؟ ہمیں چپکلی سے ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں گھن آتی ہے، یہ اپنا عیب چھپا رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔
لیکن خوف کیا ہے؟ عیب ہے، عیب عیب، ایک برائی ہے، خوف ایک برائی ہے۔ اب خداوند متعال انبیاء کو معصوم بنایا اس حد تک معصوم کہ جو ابلاغ رسالت کے لیے ضروری ہے، لیکن آل محمد کو خالی اتنا معصوم نہیں بنایا، ہر قسم کا عیب ان سے دور کر دیا۔ لہذا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب بستر شہادت کی بات آئی، اب جان کا خوف، بھائی حضرت موسیٰ کو جان کا خوف ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی قرآن معذرت کے ساتھ حضرت موسیٰ کی آبرو کا اتنا لحاظ نہ کیا، حضرت موسیٰ کی آبرو کا اتنا لحاظ نہیں کیا، بیان کر دیا قرآن نے کہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے انی اخاف ان یقتلنی، اخاف ان یقتلنی، مجھے ڈر ہے کہ وہ قوم فرعون مجھے قتل کر دے گی۔ خود نہ بیان کرتا خدا تو بیان نہ کرتا، شاید اسی لیے بیان کیا تاکہ علی کے چاہنے والوں کو پتہ چل جائے مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے، کہ جب بستر رسول پر سوئے قرآن آیت نازل کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ارے میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو بغیر ڈر و خوف کے بستر رسول پر سو جاتے ہیں اور سونے کے ذریعے اپنے نفس کو بیچتے ہیں خدا کی مرضی کے مد مقابل۔ یہ واقعہ، یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی واضح، اس کے بعد کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کے لیے؟ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو سامنے رکھیے، امیر المومنین کو سامنے رکھیے، قضاوت کیجئے اے عالم اسلام، بینک و بین اللہ کو حاضر و ناظر کرتے ہوئے آپ فیصلہ کیجئے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ جیسا العظم نبی ہے، ایک طرف آپ نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اگر آپ اس کو نہیں بھی بیان کرتے تو اس کا تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ شب ہجرت امیر کائنات امیر المومنین بستر رسول پر سوئے تھے بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے، جبکہ قرآن حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے خدا میں کیسے جاؤں، قوم فرعون میں مجھے خوف ہے اس بات کی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ کو بھی قتل کا خوف ہے، امیر المومنین کو بھی قتل سے ڈرایا گیا لیکن کوئی خوف نہیں تھا۔ اور یہ عمل خدا کو کتنا پسند آیا، خدا کو کتنا پسند آیا یہ عمل۔ ایک جملہ کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ اعوذ باللہ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ خدا نے کہا کہ میں اس آیت کی ذیل میں بھی فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک نکتہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے خدا انتظار کر رہا تھا۔ کیا؟ توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت نازل ہوئی کیا کہ خدا نے ارادہ کیا کہ زمین پر خلیفہ بنائے، فرشتوں نے ما یعصون بامر اللہ، لیکن اس کے باوجود قرآن کا ظہور تو یہی ہے، روایات تو یہی کہتی ہے، فقہا یہی کہتے ہیں، اگرچہ مفسرین نہیں کہتے ہیں، لیکن فقہا کبھی موقع ملا تو فقہا بیان کروں گا کہ کیوں۔ آپ دیکھیں شیخ صدوق سے لے کر آج تک ہمارے پاس علماء کی کیٹیگریز ہیں، علماء کی کیٹیگریز ہیں، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، کلامی بھی ہے۔ اچھا قدیم زمانے میں تو سب مکس ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں اب یہ فرق ہو گیا، فقیہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ واٹس ایپ دیکھنا ہوتا ہے، فیس بک دیکھنا ہوتا ہے، نہیں، آج فقہ بہت ترقی کر گئی ہے، آج فقہ بہت ایکسپینڈ ہو چکی ہے، لہٰذا فقیہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ باقی علوم میں بھی وقت دے۔ ہاں اپنے حد تک ہم سے زیادہ ہی مطالعہ ہوگا، بہت زیادہ مطالعہ ہوگا ہماری نسبت، لیکن جس طرح شیخ توسی نے ٹائم دیا، سعید مرتضیٰ نے ٹائم دیا، شیخ مفید نے ٹائم دیا، سارے علوم میں نہیں، ہمارے فقہا کے پاس آج کے فقہا کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے ٹائم نہیں ہے کہ فقہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے۔ ایک جملہ صرف سن لیں، اصول فقہ کا درس خارج، اصول فقہ کا درس خارج قدیم زمانے میں، اب شیخ توسی کے زمانے میں، وہ شیخ توسی کا زمانہ، شیخ توسی کے زمانہ تقریباً 1000 سال پرانا، شیخ توسی کا زمانہ 1000 سال پرانا، اس میں شیخ توسی نے اپنی کتاب عدہ
میں ایک مختصر سی گفتگو کی ہے اصول فقہ کی، شاید 40-50 صفحے، اس سے کم و زیادہ مجھے دقیقاً نہیں معلوم، لیکن مختصر سی گفتگو کی چند صفحے پر اصول فقہ۔ آج کا فقیہ منیمم 7 سے 8 سال تک درس خارج دیتے ہیں اصول فقہ کے اوپر، اور جب تک اصول فقہ کو محکم اور مضبوط نہ کرے فقیہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ اب آپ کہیں یہ ہے مجتہد، میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک مرتبہ مجلس میں کہا تھا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ ایسا تاریخ تشیع میں کسی کے لیے ایسا ہوا کہ رات کو سوئے اور صبح فقیہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، کتب اربعہ ایک ایک روایت کے اوپر، ارے ایک سند، ایک راوی کے اوپر، ان محمد بن سنان، وہی راوی وہی مجتہد رک جائے گا، آئیے محمد بن سنان پہ روایت، ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اب وہ 1 2 3 4 5 درس میں محمد بن سنان پہ گفتگو کرے گا، یا یہ تو فقط راوی ہے، اس کے بعد حدیث، یہ تو ایک مسئلہ شرعی۔ آج بڑے بڑے دعوے دار درس اور نہیں معلوم کس کے دعوے دار ہے، عروۃ الوثقی کی تدریس کر کے دکھا دیں۔ عروۃ الوثقی کیا ہے؟ عروۃ الوثقی درس خارج کے نکالے ہوئے فتاوا، جو میں نے آپ کی خدمت میں چند دنوں پہلے بیان کیا تھا، کہ جس پہ 41 علماء تشیع، 150 سال میں 41 علماء تشیع نے اپنے اجتہاد کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بھی مجتہد ہوں، اور بہرحال فتویٰ دینا ہے، ان کو فتویٰ دینا ہے، تو اب مشکل ہے نا، خود کتاب لکھنا آسان نہیں ہے، خود ایک توضیح المسائل لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں توضیح المسائل لکھنی ہے آپ کو، میں لکھوا سکتا ہوں، آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن کیسے؟ 10 توضیح المسائل کو جمع کیجئے، ایک نئی توضیح بنا لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن صاحب عروۃ الوثقی کا کمال تھا، بلکہ انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا، توجہ کریں، صاحب عروۃ الوثقی سید محمد کاظم یزدی طباطبائی، انہوں نے ایک بلینک چیک دیا تھا فقہا کے لیے کہ میں نے اس عروۃ الوثقی میں مثلا کوئی بھی مسئلہ اٹھایا، نہیں کہا کہ پوری فقہ، جو مسئلہ اٹھایا، جو پاسبل مسئلہ تھا اس کا جواب لکھا ہے۔ کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے، اگر کوئی کھڑے نہ رہ سکے، کرسی سے ٹیک لینا ہے، عصا سے ٹیک لینا ہے، دیوار سے ٹیک لینا ہے، اس انسان سے ٹیک لینا ہے، نہیں لینا، کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، نماز معاف ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ ایک مسئلہ۔ جتنی پاسبلٹیز تھی، یہ کمال ہے سید کاظم یزدی طباطبائی صاحب عروۃ الوثقی کا۔ اس کو کہتے ہیں فقیہ، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قال الامام باقر علیہ السلام، قال الامام صادق علیہ السلام نے پوری زندگی جو اس قال الامام باقر، قال الامام صادق میں گزارے، اس کو کہتے ہیں فقیہ، اس کو کہتے ہیں مرجع۔ مرجعیت، ہم مرجعیت کا احترام کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنا احترام کرتے ہو مرجع کا۔ مرجع کون سا احترام ہے مرجع کا؟ مرجع شیخ طوسی بھی تھے، شیخ صدوق بھی تھے، شیخ انصاری بھی تھے، علامہ حلی بھی تھے، فخر المحققین بھی تھے، یہ سب کے سب مرجع تھے، لیکن مرجع کا احترام ہے، مرجع پر ایمان نہیں ہے، مرجع کا کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ 3 کلمے ہیں۔ مرجع ہمارے کلمے میں نہیں ہے، لیکن قابل احترام اور قابل عزت ہے، قابل احترام اور قابل عزت ہے۔ کیسے احترام نہ کروں، کیسے احترام نہ کروں؟ آج اگر میرے پاس توحید ہے تو انہی بزرگان کی مظنون منت ہے۔ آج اگر ہمارے پاس ولایت ہے، امامت ہے، آل محمد کی محبت ہے، آل محمد کے جو فضائل بیان کیے انہی کے مرہون منت ہے، لہذا احترام کیسے نہ کروں؟ مجھ جیسے گنہگار کو، خطاکار کو جو ممبر پہ آتا ہے، بچے جوان آتے، کبھی ہمارا ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے، ارے کیا ہے، ہم نے تو فقط چند حدیث کو بیان کیا، چند احادیث کو بیان کیا۔ بہرحال وہ ہمارا احترام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم کلام محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کریں، خدا جزائے خیر دے، خدا جزائے خیر دے۔ یہ ہم سے محبت، یہ آل محمد سے محبت ہے جو بچہ اظہار کر رہا ہے، لہذا اب میرا کوئی بت نہ بنا دیا جائے، اب میرا کوئی بت نہ بنا دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھی احترام ہو گیا، تو جس کا احترام اس کا بت۔ بس معصوم نبی کیا ہے؟ نبی غیر، بس آخری روایت سن لے، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اہل سنت مفسرین نے بیان کیا، اہل سنت یہ مفسرین نے بیان کیا، کیا
توجہ کیجیے گا، شیعہ روایت نہیں ہے. آپ کی خدمت میں یہ آیت پڑھ رہا تھا میں. خلاصہ کروں، خدا نے فرشتے کو بنانے کا ارادہ کیا، خدا نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا. فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا خدا تو ان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ خون بہائیں گے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. خدا نے ایک جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون. بعد میں جواب دیا. بہت شوق ہے نا ہم کو عقل استعمال کرنے کا. کیجئے یہ قرآن سورہ بقرہ کی 4 آیت کو میرا بچہ اور جوان جا کے کھولیے، ترجمہ کریں. اردو پڑھ لیں کوئی بات نہیں، اردو، عربی نہیں تو اردو صحیح، پڑھیں ترجمے کو، پھر مجھے بتا دیجیے گا جو مجھے تو نہیں پتا چلا کہ خدا نے فرشتوں کو کنوینس کس طرح کیا. میں نے بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، روایات بھی دیکھ لی، سب کچھ، سارے مفسر جتنے مفسرین پاسبل ہے سب دیکھ لیا. ہاں یہ معلوم ہے ان 4 آیت میں خدا نے کنوینس ضرور کیا. کس طرح کیا؟ مگر میرا اور آپ کا کام ہے، اسٹارٹ میں کہا تھا نا ابتدا میں، جو مجھ سے اور آپ سے مربوط ہو بس اس حد تک رہے. خدا نے نور دکھائے، بعض روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے نہیں، بعض روایت خدا نے نور دکھائے، فرشتے کنوینس ہو گئے. انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں کو کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون. جواب دیا میں جو جانتا تم نہیں جانتے، خاموش بیٹھو. یہ آیت بابا، اس آیت کو اپنے اندر اتاریے. کیا؟ تعبد و تسلیم. ہم جو کہہ دے، چاہے وہ خدا ہو چاہے محمد و آل محمد ہو، ہم جو کہہ دے اپنی ناقص عقلوں کو نہ لے کر آؤ. اب خدا بھی گویا انتظار کر رہا تھا شب ہجرت کا. توجہ کیجیے گا، یہ جملہ میرا ہے، یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، لہذا کانفیڈنٹلی نہیں کہہ رہا ہوں. شاید خدا انتظار کر رہا تھا اس دن کا. کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ اعتراض کہا نا. کیا اعتراض کیا کہ خدا تو ان کو زمین پہ بھیج رہے ہیں جو فتنہ فساد کریں گے، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں. فرشتے بھول گئے یہ تسبیح اور تقدیس کس نے یاد کروائی تھی؟ ارے اپنے استاد کا نام لو نا، جنہوں نے یہ تسبیح یاد کرائی تھی. روایات معتبر، ایک نہیں متعدد روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، اب تفصیلی روایت ہے کہ آل محمد نے تسبیح یاد کرائی. فرشتے کو کس طرح تسبیح یاد کرائی؟ 8ویں امام سے عیون اخبار رضا میں روایت ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا، بڑی مفصل روایت ہے. اب یہاں پر امیر المومنین بستر پر لیٹے، قرآن کی آیت نازل ہوئی. خداوند متعال نے جناب جبرائیل اور میکائیل کو بلایا. انی آخیت بینکما، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. میں نے تم دونوں کو، خدا جبرائیل اور میکائیل کو بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. وَجَعَلُوا عُمْرَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ أَطْوَلَ، اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ بھی قرار دیا ہے. لیکن بتاؤں گا نہیں کہ وہ پتہ چل گیا تو تم قربانی دے دو گے. لیکن خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا. اہل سنت کا مفسر، ایک نے متعدد مفسرین نے یہ بات بیان کی. جبرائیل اور میکائیل کو بلایا، کہا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ قرار دیا ہے. بتاؤں گا نہیں. بتاؤ کون تم دونوں میں سے ایک دوسرے میں سے اپنی جان کو دوسرے پر قربان کرو گے؟ اب جو فلاسفہ حضرات ہوتے ہیں نا، وہ ان ساری روایتوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے دین کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. لہذا اس قسم کے واقعات کو کہتے ہیں بھائی فرشتے مجرد ہوا کرتے ہیں اور جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کر سکتے، خطا نہیں کر سکتے، جو خدا نے کہہ دیا ویسا ہے، ویسا کا ویسا ہی کرتے ہیں. یہ سب وہی آئی تھی یہاں پر، مجرد ہوا کرتے ہیں، ایسے مجرد ہوا کرتے ہیں. پتہ نہیں، یہ فلاسفہ حضرات گفتگو کیا کرتے ہیں. میرے سامنے تو یہ، بلکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 جا کے دیکھ لیں. مجھے تو یہاں پر، اور مجھے کیا روایات بھی بیان کرتی ہے، ساری روایت کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کے ظہور کو بھی چھوڑ دیں. بہرحال اللہ یہ حال. یہاں پر خدا نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا، کہا کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. بتاؤ کون بھائی اپنے بھائی کے اوپر جان کو قربان کرے گا؟ اب میرے الفاظ ہیں، جبرائیل نے بھی سر جھکا دیا، میکائیل نے بھی سر جھکا دیا. کوئی راضی نہ ہوا. خدا نے کہا انی آخیت علی وسیع و محمد نبی، میں نے بھائی بنایا علی وسیع کو، محمد نبی کو، ایک دوسرے کو.
اور علی نے اپنے بھائی محمد پر اپنی جان کو قربان کر دیا. فَأَهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ کہتے جاؤ زمین پر، جاؤ زمین پر اور جا کے علی کی حفاظت کرو. آسمان سے جبرائیل و میکائیل نازل ہو رہے ہیں، بخن بخن ابن ابی طالب، بخن بخن ابن ابی طالب. ایک طرف جبرائیل بیٹھ گئے سراہنے، ایک طرف میکائیل بیٹھ گئے. اہل سنت کا مفسر لکھ رہا ہے جبرائیل بیٹھ گئے، میکائیل بیٹھ گئے. کہتے ہیں بخن بخن من مثلک ابن ابی طالب، مبارک ہو جو بھی اس کا معنی کریں، مبارک ہو یا جو خوشی کا اظہار ہوا کرتا ہے بخن کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں مبارک ہو. من مثلک کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، تمہارے جیسا. ان اللہ یباہی بکل ملائکہ، خدا آسمانوں پر، اپنے الفاظ کو ملا کر ترجمہ کر رہا ہوں، خدا آسمانوں پر فرشتوں کو جمع کر کے فخر و مباحت کر رہا ہے علی تمہارے ذریعے سے. وہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا، کیا کہا؟ اخافو ان یقتلونی، مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہاں پر جبرائیل و میکائیل آ کر فخر و مباحت کر رہے ہیں اور گویا خدا فرشتوں کو شاید جواب دے رہا ہے. تم نے کہا تھا نا، تم نے کہا تھا اس کو زمین پر بھیجو جو زمین پر فتنہ و فساد کریں گے. ارے مجھے اور آپ کو دیکھ کر فرشتوں نے شاید یہ بات کہہ دی. اسی لیے بعض روایت میں جب انوار محمد و آل محمد کو دیکھا تو فرشتے خاموش ہو گئے تھے. اچھا یہ جانے والے، پھر صحیح ہے. اب توجہ کیا آپ نے، اب یہ آیت پھر باقی رہ گئی. واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ توجہ کیجئے گا. کل انشاءاللہ ابتدا میں ہی اس آیت کو ہم خلاصہ کر دیں گے کہ خلاصہ کیا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے رسول کو خوف ہے. ارے مولانا 2 دن سے تو آپ ہم کو سنا رہے، حضرت موسیٰ نے خوف کیا، ترک اولا کیا. حضرت موسیٰ نے خوف کیا، برا کیا. حضرت موسیٰ نے خوف کیا، ترک اولا کا. آپ نے تو ثابت بھی کر لیا امیر المومنین خائف نہیں ہوتے، امیر المومنین خوف نہیں کرتے. اس آیت کو کیا کریں؟ دیکھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں شیعہ غالی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، پورا دین نہیں لوگے تو ہم پر غلو کا فتویٰ صحیح ہے تمہارا، لیکن ساری باتیں آخر تک سن کر جاؤ، صدق اللہ تک سن کر جاؤ کہ ہم رسول کو کس مقام پر قرار دیتے ہیں. لیکن تمام مسلمانوں نے، شیعہ و سنیوں، واللہ یعصمک من الناس، رسول کو کچھ ڈر ہے جس کی خدا گارنٹی لے رہا ہے، شیورٹی لے رہا ہے کہ خدا تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. اب کیا ایسا خوف کا معنی کیجئے مولانا. ابھی ہے صراط مستقیم، ابھی تو 2 دن سے میں پکا رہا ہوں اس مطلب کو. اب ہے صراط مستقیم میرے لیے کل کا دن کہ کسی طرح اس طرح بیان کرنا ہے کہ ابھی تک جو خوف ہے وہ تو ہے برا، لیکن ایسا خوف بیان کرنا ہے جو مقام منزلت ختمی مرتبت کے ساتھ میچ کرتا ہو. وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا، لیکن بس آزادار ہوں. خداوند متعال نے یہ اہتمام کیا ولایت کی حفاظت کے لیے، ولایت کے تحفظ کے لیے. علماء بزرگان اپنی زندگی کو وقف کر دیا علوم آل محمد کے لیے. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، علوم آل محمد. یہ وہ ایام کہ جو آل محمد کے اوپر مصیبت کے ایام ہیں. اللہ اکبر. کس غربت کو پڑھوں، کس مظلومیت کو پڑھوں. یہی وہ ایام ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو قبر میں لٹایا گیا، ابھی تو چند دن گزرے، 3 دن 4 دن، علی سے بیعت لینے کے لیے آئے. نہیں، ابھی تک علی نے بیعت نہیں کی ہے، مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے. اب علی اس طرح بیعت نہیں کریں گے. اب لوگ آئے، 300 لوگ آئے. اللہ اکبر. جلتی لکڑیاں لے کر آئے. اللہ اکبر. کل میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیے، لیکن بس علی کی غربت کو سن لیجئے.
اور دو علی کی مظلومیت، امیر کائنات کی مظلومیت کو سن لیجئے۔ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، ایک شخص نے جا کر شکایت کی، خلیفہ کی دربار میں جا کے شکایت کی کہ علی نے مجھے کوڑا مارا۔ امیر المومنین کی پہلی مظلومیت، آج علی کو دربار میں جواب دینے جانا پڑ رہا ہے۔ کہا اے ابوالحسن کیا آپ نے اس مسلمان کو کوڑا مارا؟ کہا کہ ہاں میں نے کوڑا مارا، میں نے کوڑا مارا۔ کہا یا علی کیا وجہ تھی؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص بازار میں کھڑا نامحرم اور دوسروں کی ناموس کو دیکھ رہا ہے۔ خلیفہ دوم نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا رات کا عین اللہ ضربت کا ید اللہ۔ خلیفہ دوم کہہ رہا ہے تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھے مارا ہے۔ بس اب خلیفہ دوم بھی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے یا امیر المومنین، وہ جو شخص بازار میں دیکھ رہا تھا نامحرم کو، ہائے صرف دور سے دیکھا نا، کوڑا تو نہیں مارا نا؟ اللہ اللہ، علی کی غربت کو ذرا دیکھیے۔ ہائے امیر کائنات، اسلام کی خاطر، توحید کی حفاظت کی خاطر، رسالت کی حفاظت کی خاطر علی ابن ابی طالب کتنا خاموش ہے۔ ارے جب کسی نے نامحرم کو دیکھا علی برداشت نہ کر سکا، ارے جس نے رسول کی ناموس کو، علی اور حسن و حسین کی ناموس پہ جس نے کوڑا چلایا، جس نے در و دیوار کے درمیان بنت رسول کو لے کر، لیکن علی یہاں خاموش رہا۔ بس عزادارو ایک جملہ سن لیجئے، ایک مرتبہ تابوت تیار ہوا، تابوت تیار ہوا، امیر کائنات ہائے فاطمہ بنت، ایک مرتبہ فاطمہ بنت محمد کو قبر میں اتار رہے ہیں، دو ہاتھ برآمد ہوئے قبر سے۔ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت کو لے لیجئے، اپنی امانت کو لے لیجئے۔ یہ کون سی امانت تھی؟ روایت بیان کرتی ہے، روایت بیان کرتی ہے جب ہائے امیر کائنات بنت رسول کی شادی ہوئی تھی، ایک مرتبہ رسول خدا نے فاطمہ کا ہاتھ لیا، علی کے ہاتھ پہ رکھا، یا علی ھذا امانت اللہ و رسول ہی فاحفظھا، اے علی یہ اللہ کی امانت سونپ رہا ہوں، یہ رسول کی امانت سونپ رہا ہوں،